صلاۃ امامہ، یعنی مقتدی کا اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، جوڑنا، تو یہ اقتدا کا مطلب ہے۔ پہنچ رہی ہے آواز؟ ہیلو؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ ہاں۔ وَتَصِحُ الْإِمَامَةُ بِدُونِ نِيَتِهَا خِلَافًا لِلْكَرْخِ وَأَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ، اور یہ کہہ رہے ہیں امامت صحیح ہے بغیر اس کی نیت کے، یعنی اگر جو ہے امام نے اپنی امامت میں مقتدیوں کی اقتداء نہ بھی کی تو جو ہے نیت نہیں کی اقتداء کی کہ میرے پیچھے ہے میں امام ان آنے والے مقتدیوں کا، تو امامت پھر بھی جو ہے صحیح ہوگی۔ ہاں یہ کہ جو حدیث پاک ہے لا ثواب الا بالنیتی، اس کو اپنی امامت کرنے کا یعنی مقتدیوں کو نماز پڑھانے کا ثواب نہیں ملے گا، مگر جو ہے نماز اس کی ہو جائے گی، اس کے پیچھے مقتدیوں کی نماز بھی ہو جائے گی۔ خلافا للکرخی و ابی حفص الکبیر، امام کرخی اور ابو حفص کبیر کا اس میں اختلاف ہے، کما فی البنایا، جیسا کہ بنایا میں ہے۔ الا اذا صلی خلفہ نساء، مگر یہ ایک استثناء کر رہے ہیں کہ جب اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھتی ہوں تو اس کو اس صورت میں جو ہے اپنی اقتداء میں پڑھنے والی عورتوں کی بھی نیت کرنی ہوگی کہ میں امام ہوں، ان خواتین کا بھی یہ نیت، آنے والے جو میری مقتدی ہیں ان خواتین کا امام بھی نیت کرنا جو ہے۔ فَإِنَّ اقتداء بِهِ بِلَا نِيَتِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ، کیونکہ ان کا اقتداء کرنا اس کی بلا نیت الامام، امامی، امام کی نیت کے بغیر، یعنی خواتین نے تو اقتداء کی کیا امام کے پیچھے، لیکن امام نے یہ میرے پیچھے ہیں، میری اقتداء میں میں ان کا امام ہوں، اس کی نیت نہیں کی، تو یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اقْتِدَاءَ بِهِ بِلَا نِيَتِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ، ان کا امام کی اقتداء کرنا امام کی امامت کی نیت کیے بغیر غیر صحیح، یہ جو ہے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْجُمْعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، اور بعض حضرات نے جو ہے جمعہ اور عیدین میں اس کا استثناء کیا ہے کہ جمعہ اور عیدین میں جو ہے اگر اس نے اس کے پیچھے لیڈیز خواتین نماز پڑھ رہی ہیں اور اس نے جو ہے اپنی امامت میں ان کی اقتداء کی نیت نہ کی تو جمعے میں یہ جو ہے ہو جائے گا، چل جائے گا، لیکن عام نمازوں میں اگر مرد اس کے پیچھے ہیں اور امام نے اپنی امامت کی نیت نہ کی تو جو ہے کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن خواتین کے پیچھے بتائے اس کے پیچھے خواتین ہوں تو پھر جو ہے اسے اپنی امامت میں اقتداء کرنا نیت کرنا چاہیے پیچھے ہونے والی لیڈیز کی بھی۔ لیکن ہاں جمعہ اور عیدین میں اس کا استثناء کیا ہے کہ جمعہ اور عیدین میں اگر اس نے نیت نہ بھی کی خواتین کی کہ میں امام ان خواتین کا، جب بھی وہ ہوا صحیح ہو، یہ صحیح ہے، کما فی الخلاصہ، جیسا کہ خلاصہ میں ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ أَحَدًا، آ رہی ہے آواز؟ ہیلو؟ جی حضرت آ رہی آواز آ رہی ہے؟ ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ یہ أَلَّا يَؤُمَّ جمعہ أَحَدًا جی یہ بتائیے۔ جمعہ اور عیدین میں استثناء کیوں کیا انہوں نے؟ بعض نے جو کیا ہے اب ایسا ہے نا، کوئی دلیل ازدحام متفکر ہوتا ہے جمعے میں، جی تو اس وجہ سے اگر نہ بھی نیت کی اس نے تو یہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ جو ہے ازدحام کثیر ہے، اس اچھا لیے ٹھیک ہے ٹھیک وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْجُمْعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور ان میں سے بعض نے یہ صحیح ہے کما فی الخلاصہ، جیسا کہ خلاصہ میں ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ، یہ اگلا مسئلہ ہے اللہ یؤم احدا فاقتدى به انسان صح الاقتداء وهل يحنس، قال فی الخانیہ يحنس قزان، اب کسی امام نے کسی شخص نے یہ قسم کھائی اللہ یؤم احدا، تو وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، یعنی کسی کو نماز نہیں پڑھائے گا، کسی کی امامت نہیں کرے گا وہ، فاقتدى به انسان، پھر وہ نماز پڑھا رہے تو کسی انسان نے ان کی جو ہے اقتداء کر لی، صح الاقتداء، تو یہ ان کا اقتداء کرنا جو ہے
صحیح ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نے تو جو اب موجودہ امام ہیں پہلے انہوں نے قسم یہ کھا لی تھی کہ میں تو کسی کی امامت کروں گا نہیں، کسی کو نماز پڑھاؤں گا نہیں، پھر وہ نماز پڑھانے لگے، ان کی ابتدا میں کسی شخص نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو اب یہ حانث ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ تو قال فی الخانیتی یحنث قضان، خانیہ میں کہا ہے کہ یہ جو ہے حانث ہوں گے قضان، یعنی قاضی کے یہاں جو یہ حانث ہوں گے، لا دیانتن، لیکن جو ہے دیانتن یعنی عند اللہ جو ہے یہ حانث نہیں ہوں گے۔ الا اذا اشہد قبل الشروع فلا یحنث قضاء، مگر اگر اس شخص نے گواہ بنا لیا نماز شروع کرنے سے پہلے کہ بھائی میں کسی کو نماز نہیں پڑھاؤں گا اور میں گواہ بنا رہا ہوں میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، پھر کوئی شخص جو ہے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی اور ان کی ابتدا میں کوئی جو ہے نماز پڑھنے لگا۔ عرب میں بہت ہوتا ہے، مصر وغیرہ میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اگر جماعت چھوٹ گئی تھی، اب ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اس کو آگے بڑھاتے تھے، دو آتے ہیں وہ امام بن جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس نے شروع کرنے سے پہلے ہی اس بات پر گواہی لے لی تھی، گواہ بنا لیا تھا کہ میں کسی کی جو ہے امامت نہیں کروں گا اور نہیں پڑھاؤں گا۔ اب اس نے جب نماز شروع کی، لوگوں نے اس کی اقتدا کر لی، تو کہہ رہے ہیں فلا یحنث قضاء، جب اس نے پہلے گواہ بنا لیا تھا تو اس صورت میں اب یہ عند القاضی یعنی قضاء بھی جو ہے حانث نہیں ہوگا۔ وَقَضَى لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ صَحَّتْ، اسی طرح سے اگر امامت کی اس حالف نے یعنی قسم لینے والے نے جمعے کی نماز میں صحت، تو جو ہے یہ نماز جمعہ صحیح ہو جائے گی۔ وَحَنَسَ قَضَان، اور یہ جو ہے قضان حانث ہو جائے گا یعنی قسم کو توڑنے والا ہو جائے گا۔ وَلَا يَحْنُسُ أَصْلًا إِذَا أَمَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، اور کہہ رہے ہیں کہ حانث نہیں ہوگا اصلاً جب اس نے ان کی امامت کی نماز جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں، یعنی کسی شخص نے جو ہے یہ قسم کھائی تھی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھاؤں گا، تو اب جو ہے نماز سے مراد نماز مطلقہ ہوگی، صلاۃ مطلقہ ہوگی، یعنی یہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، لیکن نماز جنازہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھانے لگا اور لوگوں نے اس کی ابتدا کی، تو اب اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں وہ حانث نہیں ہوگا کہ جو ہے نماز اس نے نماز مطلقہ، اس نے صلاۃ مطلقہ کہا تھا، اور صلاۃ مطلقہ جو ہے وہ فرض نماز ہے یا نفل ہے، اور نماز جنازہ یہ صلاۃ مطلقہ نہیں ہے، اس لیے صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا۔ اذا امہم فی صلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوۃ، اور اسی طریقے سے جب اس نے سجدہ تلاوت میں امامت کی، یعنی وہ سجدہ تلاوت کر رہا تھا، لوگ مقتدی ہو گئے اس کے، حالانکہ اس نے قسم یہ کھائی تھی کہ وہ امامت نہیں کرے گا، تو نماز جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں اگر کسی نے اس کی ابتدا کی تو اس صورت میں اس کی جو ہے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ آگے مسئلہ ہے وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ فُلَانًا فَأَمَّ النَّاسَ نَاوِيًا أَلَّا يَؤُمَّهُ وَيَؤُمَّ غَيْرَهُ فَاقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ حَلِسَ وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ بِهِ، کہ اگر کسی نے جو ہے قسم کھائی کہ اللہ یؤم فلانن، وہ خاص شخص کی نیت کی کہ اس شخص کو کی وہ امامت نہیں کرے گا، اس کو نماز نہیں پڑھائے گا، اس کا امام نہیں ہوگا، اب اس نے فَأَمَّ النَّاسَ نَاوِيًا أَلَّا يَؤُمَّهُ، اب اس نے لوگوں کی امامت کی یہ نیت کرتے ہوئے کہ وہ امامت اس شخص کی نہیں کرے گا، باقی سب کی کرے، وَيَؤُمَّ غَيْرَهُ، اور اس کے غیر کی کرے گا، فَاقْتَدَى بِهِ، لیکن جس شخص کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی اس نے جو ہے اقتدا اس کی کر لی، فَاقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ حَنِسَ، تو یہ حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ بِهِ، اگرچہ اس کو علم نہ ہو اس بات کا کہ وہ میرا مقتدی ہے، اس لیے کہ جب اس نے قسم کھائی دی فلاں کی نہیں کرے گا اور پھر لوگوں کی کر لی تو فلاں بھی جو ہے اس میں شریک ہے۔ اگلا مسئلہ ہے ولیکن، ہاں اسی پر ولیکن لا ثواب لہ علی الامامۃ وسجود التلاوۃ کالصلاۃ،
لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جو پیچھے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے اپنے آنے والے مقتدیوں کی یہ اقتدا یہ نیت نہ کرے کہ میں ان کا امام ہوں، ان کی امامت کی نیت نہ کرے، تو جو ہے اس نیت پر یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اس کو نماز پڑھانے کا، امامت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن مقتدیوں کی نماز جو ہے صحیح ہو جائے گی اور مقتدیوں کو اس کی اقتدا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسے کہا وَلَٰكِن لَّا ثَوَابَ لَهُ عَلَى الْإِمَامَةِ وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ كَالصَّلَاةِ، اور لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا امامت پر اور سجدہ تلاوت پر نماز کی طرح، جس طرح سے اس نے نماز میں آنے والے مقتدیوں کا امام ہونے کی نیت نہیں کی، تو اس کو جو ہے نماز انہوں نے اقتدا کی نیت کی ہے تو ان کی نماز درست ہوگی، لیکن اپنی امامت پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے جو ہے سجدہ تلاوت کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اس نے تو نیت نہیں کی ہے لیکن انہوں نے نیت کر لی تھی اس کی اقتدا کی، ابتدا میں سجدہ تلاوت کی، تو اس صورت میں ان کا سجدہ تلاوت کرنا اس کی اقتدا میں صحیح ہوگا، لیکن اس نے نیت نہیں کی تھی سجدہ تلاوت میں ان کے امام ہونے کی، تو اس کو اس سجدہ تلاوت پر جو انہوں نے اقتدا کی ہے اپنی امامت کا ثواب نہیں ملے گا، باقی جو ہے سجدہ تلاوت صحیح ہو جائے گا۔ وَقَذَا سَجْدَةُ الشُّكْرِ عَلَىٰ قَوْلٍ مَّن يَرَاهُ مَشْرُوعَةً، اور اسی طریقے سے سجدہ شکر کا بھی حکم یہ ہے اس شخص کے قول پر جو اس کو مشروع دیکھتا ہے، تو یعنی جائز سمجھتا ہے سجدہ تلاوت۔ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي سُنِّيَتِهَا لَا فِي الْجَوَازِ، اور مذہب معتمد یہ ہے کہ سجدہ شکر کی سنیت میں اختلاف ہے، لا فی الجوازی، لیکن جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وقضا سجود السہوی، اور اسی طریقے سے جو ہے سجدہ سہو کا حکم ہے، یعنی اس میں بھی لابد من النیت، نیت کا ہونا ضروری ہے کہ مقتدی جو ہے نیت کریں اپنے امام کی اقتدا کی، اور امام ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام اپنی امامت پر، تو اپنے پیچھے آنے والے مقتدیوں کا میں امام ہوں ان کے لیے امامت کی اقتدا کرے۔ وَلَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدْمِهِ وَقْتَ السَّلَامِ، اور اس کو نقصان نہ دے گا کیا عدمہ وقت السلامی، نماز سے نکلتے وقت، سلام پھیرتے وقت، جیسے کہ سجدہ تلاوت ہوا یا سجدہ شکر ہوا یا سجدہ سہو ہوا، اس میں اس نے جو ہے سجدہ سہوی ہو تو سجدہ سہو کی اس نے نیت تو کر لی، لیکن جو ہے اب نماز سے نکلتے وقت کیا اب میں سجدہ سہو سے بھی نکل رہا ہوں، یہ نیت نہیں کی، تو کہہ رہے ہیں وَلَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدْمِهِ وقت السلامی، سلام کے وقت جب سجدہ سہو کرے تو اس وقت تو اس کو نیت کرنا جو ہے ضروری ہے سجدہ سہو کی، لیکن سجدہ سہو سے نکلتے وقت یا سلام پھیرتے وقت جو ہے وہ نکلنے کی نیت نہ کرے تو یہ نیت کوئی اس کو نقصان نہ دے گی، ہاں کرتے وقت نیت کرنا اس کا ضروری ہے۔ وَلَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدْمِهِ وقت السلامی، اور اس کو جو ہے سلام کے وقت نماز سے نکلتے وقت جو ہے سجدہ سہو یا سجدہ تلاوت وغیرہ کی نکلتے وقت نیت کرنا کوئی نقصان نہیں دے گا، کرتے وقت جو ہے نیت ہونا چاہیے۔ پہنچ رہی ہے آواز آپ حضرات کو؟ ہیلو ہیلو، پہنچ رہی ہے۔ یہ حضرت پوچھ رہی ہے۔ وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمْعَةِ فَشَرْطٌ لِصِحَّتِهَا، اور کہہ رہے نیت خطبے میں جمعے کے لیے، یعنی امام اگر جمعے کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہے تو جمعے کے خطبے کے لیے بھی جو ہے اس کو نیت جو ہے ضروری ہے، اس طرح سے نماز کے لیے نیت کرنا چاہیے اس کو کہ آواز صاف نہیں آ رہی ہے حضرت۔ جمعے کے خطبے میں بھی جس طریقے سے نماز میں اس کو امام کو نیت کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے جمعے کے خطبے کے لیے بھی نیت جو ہے ضروری ہے۔ فَشَرْطٌ لِصِحَّتِهَا، یہ شرط ہے اس کی صحت کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے نیت۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے۔ حَتَّى لَوْ عَطَسَ بَعْدَ صُعُودِ الْمِنبَرِ،
یہاں تک کہ جو ہے امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد امام کو چھینک آ گئی. فقال الحمدللہ للعطاسی، اس نے جو ہے چھینک کی وجہ سے یعنی چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا، غیر قاصد اللہ. تو اس الحمدللہ سے اس کا قصد خطبے کا نہیں تھا. جیسے خطبے میں امام پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام، تو اب وہ جمعے کے خطبے کی نیت کرے گا. اگر ممبر پر چڑھا وہ امام اور ممبر پر چڑھنے کے بعد اس کو ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا، اس کو چھینک آ گئی. اب اس نے چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا، خطبہ جمعہ کی نیت سے الحمدللہ نہیں کہا ہے. تو چونکہ اس نے الحمدللہ کہنا تو پا لیا گیا مگر وہ خطبہ جمعہ کی نیت سے نہیں ہے، لہذا یہ جو ہے یہ اس کا خطبہ کافی نہیں ہوگا جب تک وہ خطبہ جمعہ سے الحمدللہ نہ کہے. اسی کو کہا وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمْعَةِ فَشَرْطٌ لِصِحَّتِهَا، رہی نیت جمعے کے خطبے میں تو اس کی خطبے کے صحیح ہونے کے لیے نیت جو ہے شرط ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو چھینک آئی بعد صعود المنبر، ممبر پر چڑھنے کے بعد، فقال الحمدللہ للعطاسی، پھر اس نے الحمدللہ کہا چھینک کی وجہ سے یعنی چھینک کے جواب میں، غیر قاصد اللہ، خطبہ جمعہ کا قصد کیے بغیر، یعنی خطبہ الحمدللہ سے خطبہ جمعہ کا قصد نہیں تھا، چھینک کا جواب کا قصدہ لم تصح، تو یہ خطبہ جمعہ اس کا جو ہے صحیح نہیں ہوگا. اسی الحمدللہ پر اکتفا کرتے ہوئے. یعنی نیت کرنے میں یہ قولہم، ان کے اس قول کو ہے کہ یشترط لہا ما یشترط لخطبۃ الجمعہ، کہ فقہا کا قول ہے کہ شرط ہے عیدین کے خطبے کے لیے ما یشترط لخطبۃ الجمعہ، جو شرط لگائی جاتی ہے خطبہ جمعہ کے لیے، سوا تقدیم الخطبہ، تقدیم خطبہ کے علاوہ، کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، تقدیم ہوتی ہے نماز سے، اور عیدین کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے. اس فرق کے علاوہ جو شرائط خطبہ جمعہ کے لیے ہیں وہ شرائط جو ہے خطبہ عیدین کے لیے ہیں. وَأَمَّا الْأَذَانُ، اب رہا اذان کا مسئلہ کہ اذان اس میں جو ہے بغیر نیت کے اذان میں بھی نیت کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی. تو اذان کا مسئلہ بتا رہے ہیں، وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ النیت، اور رہا اذان تو شرط نہیں لگائی جائے گی اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت کی، یعنی اذان کے صحیح ہونے کے لیے نیت کی شرط نہیں لگائی جائے گی. وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ، بلکہ نیت کی جو یہاں پر شرط ہوگی وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوگی، ورنہ اذان بغیر نیت کے بھی کسی نے پڑھ دی تو اذان مان لی جائے گی. اور یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اذان نہیں ہوئی مسجد میں، یا لوگ جو ہے اذان نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ایک سنت کفایہ، مستحب کفایہ، فرض یا واجب کفایہ تھا لوگوں پر اذان کا پڑھنا، اس کی وجہ سے جو ہے گناہ گار ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ بغیر نیت کے بھی اذان مان لی جائے گی، لیکن اذان پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا. اسی کو کہا وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ النِّيَّةُ، رہی اذان تو اس کی صحت کے لیے نیت جو ہے شرط نہیں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ، بس پر اس پر حصول ثواب ہو، ثواب مل جائے، اس کے لیے جو ہے نیت شرط ہے. اب اگلا مسئلہ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَشَرَطَ الْجُرْجَانِ لِلصِّحَّةِ النِّيَّةُ، اور رہا استقبال قبلہ کے انسان جو ہے جب نماز پڑھتا ہے تو قبلے کا رخ کرتا ہے، تو استقبال قبلیہ کی نیت ہونا چاہیے نہیں چاہیے. تو فَشَرْطَ الْجُرْجَانِ لِلصِّحَّةِ النِّيَّةُ، تو استقبال قبلہ درست ہونے کے لیے جرجانی نے جو ہے یہ نیت کی کو شرط قرار دیا. وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْمَقْصُودِ، لیکن صحیح مسئلہ اس کے خلاف ہے کہ استقبال قبلہ کے وقت جو ہے استقبال قبلہ کی جو ہے اس کے درست ہونے کے لیے نیت کا ہونا شرط نہیں ہے، کما فی المبسوط، جیسا کہ جو ہے مبسوط میں ہے. وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ عَلَى إِذَا مَا كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ، والثانی علی ما اذا کان یصلی الی محراب کذا فی البنایا.
اب اس میں دو مسئلے رہے کہ استقبال قبلہ کے لیے نیت کرے گا یا نہیں کرے گا. امام جرجانی نے نیت کی شرط لگائی کہ صحیح ہونے کے لیے استقبال قبلہ اس کی نیت کرنا بھی جو ہے ضروری ہے، اور مبسوط میں جو ہے اس کے خلاف ہے. تو کہہ رہے ہیں اب یہ دو مسئلے الگ الگ علی حسب الاختلاف ہوئے، تو اب انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے شرط لگائی ہے کہ صاحب استقبال قبلہ کے لیے وہ نیت کرے گا جبھی استقبال قبلہ درست ہوگا، تو جنہوں نے شرط لگائی ہے تو کہہ رہے ہیں ان کے قول کو محمول کیا گیا اس بات پر وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْأَوَّلَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ يُصَلِّي فِي سَحْرَةٍ. تو انہوں نے قول اول کو محمول کیا اس بات پر کہ جب وہ صحرا میں نماز پڑھ رہا ہو تو لہذا نیت شرط ہوگی استقبال قبلہ کے لیے. اور جو دوسرا قول ہے جو مبسوط میں ہے کہ نیت شرط نہیں ہے، اس کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، تو مبسوط کے قول کو مبسوط کے قول کو اس پر محمول کیا اذا کانا یصلی الی محراب، جو وہ محراب میں کسی بلڈنگ میں جہاں محراب ہوتی ہے مسجد بنی ہوتی ہے وہاں نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر جو ہے استقبال قبلہ درست ہونے کے لیے استقبال قبلہ کی نیت شرط نہیں ہے، نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور جن لوگوں نے ضروری قرار دیا ہے ان کے اس قول کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ جو وہ صحرا میں نماز پڑھتا ہو وہاں محراب وغیرہ نہ ہو جس سے یہ تصور ہوتا ہو قبلہ ادھر ہے، تو اس وقت جو ہے استقبال قبلہ ضروری ہے. قضا فی البناء، اسی طریقے سے بنایا میں ہے. وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ لِلصِّحَةِ النِّيَّةُ وَلَمْ أَرَى فِي خِلَافًا. اور رہا ستر عورت کہ نماز کی ایک شرط ستر عورت بھی ہے، تو ستر عورت کے وقت بھی انسان جو ہے ستر چھپانے کی نیت کرے، تو کہہ رہے ہیں فَلَا تُشْتَرَطُ لِلصِّحَةِ النِّيَّةُ، اس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے. وَلَمْ أَرَى فِي خِلَافًا، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةَ الْعِبَادَةِ بَلْ يُثَابُ عَلَى نِيَتِهِ، اور شرط نہیں لگائی جاتی ہے ثواب کے لیے صحت عبادت کی، یعنی انسان کو جب عبادت صحیح ہو جبھی ثواب ملے گا. تو یہ جو ہے نیت ثواب کے لیے عبادت کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، بل یثاب علی نیتی، بلکہ انسان جو ہے ثواب پاتا ہے اپنی نیت کی بنیاد پر. جیسے کہ صحت عبادت جو ہے وہ اپنے شرائط ارکان جو بھی اس کے ہیں اس کی وجہ سے صحیح ہوتی ہے، اور ثواب جو ملتا ہے اس پر جو ہے وہ عزیمت اخلاص کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے. تو کسی شخص نے جو ہے مائع نجس سے وضو کر لیا اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مائع نجس ہے، اور اس سے نماز پڑھ لی، تو مائع نجس سے وضو کیا، تو حالانکہ اس کو علم نہیں تھا کہ مائع نجس ہے، اس نے نماز بھی پڑھ لی، تو اس کی حقیقت میں تو نماز نہیں ہوئی عند اللہ، مگر چونکہ اس کی نیت اچھی تھی اس لیے اس کو وضو کرنے پر نماز پر اس کو ثواب تو ملے گا. حالانکہ جو شرائط ہیں ارکان ہیں شرط جو ہے طہارت کی نہیں پائی گئی تو نماز ہی نہیں ہوئی، مگر پھر بھی اس کو اچھی نیت کرنے کی بنیاد پر ثواب مل جائے گا. تو کہہ رہے ہیں وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةَ الْعِبَادَةِ، کہ شرط نہیں لگائی جاتی ہے. اور یہ ایک مثال اس کی کسی نے جو ہے نماز پڑھی اس کا وضو بھی صحیح ہے، اس کے جو ہے ستر عورت بھی ہے، تمام شرائط پائے جا رہے ہیں، تو لیکن وہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے شرائط سارے پا لیے گئے لیکن اس کی جو ہے الفقہ جو ہے جب شرائط ارکان فرائض واجبات سارے ادا کیے اس نے تو نماز تو صحت نماز کا تو حکم لگایا جائے گا، لیکن اس کی نیت ریاکاری کی ہے تو ثواب نہیں ملے گا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ، ثواب کے لیے صحت عبادت کی شرط نہیں کہ عبادت صحیح ہو جبھی ثواب ملے گا، بل یُثَابُ عَلَى نِیَتِهِ، بلکہ اس کو اس کی نیت کی بنیاد پر ثواب دیا جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ حضرت فَاسِدَةً بِغَيْرِ، جی اس مسئلے کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا جو نور النظام میں ہے؟ صاحب نور النظام فرماتے ہیں کہ اگر
چند کپڑے خلط مدد ہو جائیں جس میں کچھ پاک ہوں کچھ ناپاک ہوں، تو اس میں ظن غالب ہو کہ یہ پاک ہے اگرچہ وہ حقیقت میں ناپاک ہے، تو ایسا کپڑا پہن کے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ حکم مائع نجس کا نہیں ہو سکتا؟ ہاں تو یہی تو کہہ رہے ہیں نا، وہ اگر بعد میں اس کو علم ہو گیا کہ بھئی یہ مائع نجس تھا تو نماز اس کی نہیں ہوگی، ہاں علم مگر ہو جائے یہ ہے تب کہ ہوگی بعد میں۔ اس نے جو اتنی دیر یہ عمل کیا اچھی نیت سے، اس کی نیت پر ثواب ملے گا۔ اچھا اچھا اچھا، سمجھ جی گیا۔ نہیں بعد میں اگر علم ہو جائے تو پھر ہوگی نہیں نا، وہ کپڑوں میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہاں جی جی ہاں اگر علم نہ ہو تو وہ ظن غالب دیکھا جائے گا۔ جی جی، ٹھیک تو یہ کہہ رہے بل یثاب علی نیتی، بلکہ ثواب ملے گا اس کی نیت پر، وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً، اگرچہ وہ فاسد ہو، بغیر تعمدہ، بغیر اس کے قصد کیے، کہ وہ نماز اگرچہ اس کی فاسد ہوگی اچھی نیت کی ہے، اس نے اس پر جو ہے اس کو ثواب مل جائے گا، کما لو صلی محدثا علی ظنی طہارتی، جیسا کہ اب کسی محدث نے نماز پڑھی اپنی طہارت کے ظن پر، تو جو ہے وسیاتی اجزاؤ، کیا کنن وسیاتی تحقیق، اور اس کے بعد اس کی تحقیق آ گئی کہ نہیں یہ جو ہے حالت حدث میں تھا، طہارت پر نہیں تھا، طہارت کا گمان کرتے ہوئے نماز پڑھ لی، بعد میں تحقیق آ گئی تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی جب تحقیق ہو گئی کہ وہ طاہر نہیں تھا، وہ محدث تھا، لیکن اس وقت جب تک اس کو علم نہیں تھا اور اس نے جو عمل کیا تو اس عمل پر اس کو جو ہے اچھی نیت پر ثواب مل جائے گا، اگرچہ عند الفقہاء جب شرط نہیں پائی گئی نماز کی طہارت تو نماز نہیں ہوگی اس کی تحقیق، یعنی بعد میں معلوم ہونے کے بعد۔ اسی کو کہا کما لو صلی محدثا علی ظنی طہارتہ، جیسا کسی نے نماز پڑھی حالت حدث میں اپنی طہارت کا گمان کرتے ہوئے، وسیاتی تحقیق، اور ان قریب اس کی جو ہے پھر تحقیق آ گئی تو نماز تو نہیں ہوگی لیکن جو ہے نیت پر اس کو ثواب مل جائے گا۔ وہی بات انہوں نے کہی ولا تشترطوا للثواب صحت العبادت، کہ ثواب کے لیے صحت عبادت کی شرط نہیں ہے، بل یثاب علی نیتہ، بلکہ وہ ثواب پائے گا اپنی نیت کی بنیاد پر۔ چلیے یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ آگے پھر جو ہے وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، یہاں سے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ السلام علیکم۔ انشاءاللہ۔